بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننگے ہو کر وضو کیا تو کہ ہوگا یا نہیں؟ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو ہوگا یا نہیں؟ اگر باتھ روم میں وضو کیا تو کیا ہوگا؟ غسل اور وضو کے اہم مسائل ضرور سنیں۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو دین اسلام کے ان اہم اور نازک مسائل پر روشنی ڈالتی ہے جو ہمارے روزمرہ کے اعمال اور برکات میں جڑے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ لا علمی یا غفلت کی وجہ سے ان میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ ان سوالات سے دو چار ہیں، ننگے ہو کر یا وضو کرنے سے ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی نے صرف دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وہ درست ہوگا یا نہیں؟ اگر کسی نے باتھ روم میں یا بیت الخلاء بھی ہو وضو کیا تو کیا اس کا وضو میں کوئی کمی یا خرابی تو نہیں؟ تو ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ اگر آپ دین اسلام کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر طہارت، وضو اور نماز اور دیگر بنیادی عبادات کے مسائل تو نہایت ضروری ہیں، تو ہم مختصر وقت میں آسان زبان میں درست علم حاصل کریں گے تاکہ ہماری غلط فہمیاں دور ہوں۔ ناظرین، اس کے علاوہ وضو ٹوٹنے کے اسباب کے بارے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے بغیر یا بغیر کپڑوں کے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے، روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب 10 ذیل ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ نمبر 1، جو انسان کے جسم سے نکلے جیسے پیشاب، پخانہ، ری وغیرہ۔ نمبر 2، انسان پر طاری ہو جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی جسم سے نکلنے والی چیزوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، پیشاب و پخانے کے راستے سے نکلنے۔ نمبر 2، وہ باقی جسم سے نکلنے کے مقام جیسے کہ خون وغیرہ۔ ان دونوں رستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصوں کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں۔ کوئی ناک، کان چیز نکلے یا جسم پر بہے، مثلا خون کا لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سی ہی بہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل آئے، آنکھ میں ہی بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ قے میں اگر پت خون یا کھانا یا پینا منہ بھر کر نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور بغیر مشقت کے نہ رک سکے۔ اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھری ہی ہو یا منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے گا۔ اگر خون غالب یا برابر ہو تو وضو یا برابر ہے تو وضو جاتا رہے گا مگر کم تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہوا اور اس کی انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا پھر ظاہر ہوا پھر پونچھ لیا کئی بار ایسا، اگر یہ سب دفعہ کا خون مل کر اتنا ہو جاتا کہ وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ اگر آنکھ یا کان یا چھاتی یا ناک کے کسی حصے جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر بغیر درد کے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ نہ دیکھتی ہو، نہ اس میں کھٹک ہو، نہ محض نزلے کی وجہ سے یا یوں ہی پانی باہر جمع یا انسو نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جمع ہوا خون مسور کے دار دیکھ برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہے گا۔ توڑنے والی دوسری قسم کی چیزیں یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، یہ صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نیند، لیٹ کر سونا، خواہ چت ہو یا پٹ کر یا کروٹ یا تکیہ وغیرہ کے سہارے سے کسی اور شکل پر ہو جس سے سرین زمین سے جدا ہو جاتی ہے، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے اور سرین زمین سے جدا ہو جائے گا۔ اگر بغیر سہارا لیے کھڑے بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے، یا نماز کی کسی حیثیت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلا سجدہ یا قاعدے میں یا مسنونہ حیثیت پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھے ہیں، گھٹنے کھڑے ہیں یا ہاتھ پنڈلیوں پر لیٹے ہوئے ہیں، سر گھٹنوں میں ہے تو اس طرح حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، بے ہوشی، خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے، مثلا غیشی، جنون، مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی ہی دیر ہو۔ اس کے لیے حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے گی۔ نمبر 3، نماز کے اندر کہکا مارنا، یعنی اس طرح کھلکھلا کر ہنس کر اس کے برابر والے سن لیں۔ کہکا وضو اور نماز دونوں کو توڑتا ہے، خواہ آمد ہو یا سہو۔ اگر نماز کے باہر کہکے سے ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، مباشرت فحشہ، یعنی عورت اور مرد کی شرم گاہوں کو اس طرح ملنا کہ ننگے ہوں تو وضو ہو جائے گا، مگر اس کے علاوہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اسے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس پر وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہے گا۔ اگر صرف چمکایا پھر اور باہر نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ گیا اور خون ابھرا یا چمک جاتا ہے، یا حلال یا
مسواک کی انگلی سے دانت مانجنے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ چھلا نوچ ڈالا، اگر اس کا پانی بہہ گیا تو وضو جاتا رہا اور نہیں۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وضو درست نہیں ہوتا اور اس طریقے کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ طہارت درست نہیں ہے تو وضو درست نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، پیشاب یا پخانہ بدی اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں، لیسدار چپکتا ہوا پانی ان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح مزی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی اسے کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر لیسدار چپکیتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے مزی کہتے ہیں، اور منی کے نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس طرح کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پر شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے بہتی نجاست نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے یا پھر کسی طرح کڑوے پانی کی منہ بھر قے آ جائے اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ایسی قے کہ جسے روکا نہ جا سکے، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح منہ سے خون نکل آئے، اگر تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو توڑ دے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہو جائے تو خون پر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ اگر تھوک جو ہے وہ سرخ ہو جائے اور اس سے خون غالب آ گیا، اور اگر تھوک زرد ہے تو اس سے مغلوب ہے، اس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر منہ سے خون نکلا اور خون پر تھوک غالب آ جائے تو پھر وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون مطلب بہت زیادہ غصہ کرنا، کیونکہ غصہ حرام ہے اور شیطانی عمل بھی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بظاہر بات ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ شراب نوش اسلام میں حرام ہے۔ رکوع اور سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں قہقہ لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، لگا کر ہنسنے سے بھی وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ مرد یا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حائل مسخہ کرنا، اور اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر سے پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر غسل کرتے ہوئے بھی بندے کا ہاتھ لگ جائے یا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے تو جواب یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، کپڑے بدلنے یا سطر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کپڑے بدل کر اس طرح سے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مفتی احمد امجد علی اعظم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور سطر کھلنے یا اپنا یا پرانا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ادب میں ہے کہ ناف سے رازانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہوا، بلکہ استنجا کرنے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر جایا جائے یا جان بوجھ کر دیکھ لیا جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ قصد نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصاویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصویر دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی، وضو جاتا رہا۔ مرد یا عورت کے آگے سے نکلی ہوئی ہوا یا پیٹھ میں زخم ہوا، جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا تو وضو نہیں ہوگا۔ بلغم کی قح وضو نہیں توڑے گی، جتنی بھی ہو۔ بہتے خون کی قح وضو توڑتی ہے، جب تھوک سے مغلوب نہ ہو تو جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ جب تک منہ بھر ہو، پانی پیا اور معدے میں اتر گیا اور اب وضو پانی صاف شفاف پیا گیا ہو، اور نہ اسے وضو جائے گا، اور نہ اونگھنے یا بیٹھنے، جھکنے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ نماز کے انتظار میں بغیر مرتبہ غنیت کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ دفع کرنا چاہیے۔ تو بعض دفعہ ایسا غافل ہوتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان سے بالکل باخبر تھی، بلکہ 2-3 آواز میں کھلی رہیں، یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا، اس کے خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل، پکارا جواب نہ دیا تو باتیں چھپی جاتی ہیں اور بتا نہ سکے، اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا سجدہ حالت میں قہقہ لگایا تو وضو نہیں ہوگا،
اور نہ ہی نماز یا سجدے فاسد ہے۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرا کر دانت نکلے اور آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ تو ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہوتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔